بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ دو ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کامیاب اور خوبصورت کو۔ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود نظر آتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھاتے ہیں۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت، نیک صحبت۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دے تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ اچھی لگتی ہے، اوروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی، اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کے کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں ہو۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہے اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تم سے سچی محبت کرنے والا ہر وقت ان دونوں چیزوں کی ضد کرے گا۔ تم سے نکاح کرنے کی ضد، تمہارے روٹ جانے پر تمہیں منانے کی ضد۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ آپ اللہ کو پسند آ جائے۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائے گی۔
درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ بدنصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل سکون ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے، یہ ایک سستی دوا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہوتا۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر چلتا ہے۔ جن لوگوں کے سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ان کی آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں اور دنیا بھی خاک سے بنی، لیکن گرد و غبار کے شعلے اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہو تو سمجھ لینا عذاب قریب ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہے جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ اگر تمہاری نظر اڑتے وقت بھی اپنے آشیانے پر لگی ہوئی ہے تو پرواہ ہی کیوں کرتے ہو؟ سکون چاہتے ہو تو ترقی کا نام ہی نہ لو۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ انا کا حتمی مقصد کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ بے وقوف رہنے کے لیے باکردار ہونا پڑتا ہے۔ غم سے فوراً نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ جب آپ غم میں مبتلا ہو تو اپنے اندر ایک ایسی جگہ تلاش کرے جہاں خوشی ہو تو وہی خوشی غم کو جلا دے۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ منہ کا سننا چھوڑ دو، آنکھوں کا پڑھنا سیکھو۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔